حسد ایک ایسی چیز ہے جس کا زہر انسان خود کھاتا ہے اور اس چیز کی توقع کرتا ہے کہ اگلا انسان اس سے مر جائے۔ یہی حسد ہے جب انسان کسی کے پاس کوئی نعمت، کسی کے پاس کوئی چیز، کسی سے بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے تو جادوگر کے پاس جا کے اپنا ایمان دے کے، اپنے پیسے دے کے اگلے پہ حسد نکالنا شروع کرتا ہے۔ سحر امراض یعنی کہ ایسا جادو جس کی وجہ سے آپ میں مختلف طرح کی بیماریاں پیدا کی جاتی ہیں۔ آنکھ کے جادو کی کیا علامات اور کیا نشانیاں ہیں اور اس کا کیا علاج ہے جو 100% تک علاج آپ کا ضرور ہوگا۔ اللہ پاک کے حکم سے آپ یہ علاج کر کے دیکھیں، انشاءاللہ بحکم خدا آپ کو کسی اور علاج کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کسی انسان کی جب آنکھوں کے اوپر جادو کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکل یا ہلکے پڑنا شروع ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اچانک سے آہستہ آہستہ اس کی نظر کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ آنکھوں کے آگے اچانک سے اندھیرا آنا شروع ہو جائے گا۔ اس کو ایسا محسوس ہوگا جیسے اس کو کوئی چکر آیا ہے، جبکہ اس کی آنکھیں روز بروز خراب ہونا شروع ہو جائیں گی۔ بعض دفعہ آنکھ کے جادو کی وجہ سے آپ کو آنکھ کا کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ وہ شخص اپنا میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی کروائے لیکن اس کے باوجود بھی اس کو شفا نہیں ملے گی۔ ڈاکٹر کی نظر میں اس کی بیماری بالکل نارمل ہوگی یا بالکل ٹھیک ہوگی، لیکن وہ انسان اندھے پن کی طرف جانا شروع ہو جائے گا۔ تو عزیز دوستو، جب ایسے معاملات آپ کے ساتھ ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پہ جادو موجود ہے اور آپ کو علاج کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ اگر اس جادو کا آپ علاج نہیں کریں گے تو آپ اندھے پن کا شکار 100% تک ہو جائیں گے۔ جادو کی اور بھی بہت ساری نشانیاں اور علامات ہیں، جس میں قیمتی اشیاء کی اچانک سے قیمتی اشیاء کی چوری ہو جانا، کپڑوں کا اچانک سے پھٹنا شروع ہو جانا یا کٹ لگنا، اور وہ کٹ بھی ایسا ہونا جیسے بلیڈ یا کینچی کی مدد سے کاٹا گیا ہے۔ سینے میں اچانک سے گھٹن کا احساس ہونا اور یہ گھٹن خصوصی طور پر عصر کے وقت سے لے کے آدھی رات تک رہنا، گھر والوں سے شدید نفرت محسوس ہونا، دوستوں اور رشتہ داروں سے دور رہنا شروع ہو جانا، اچانک سے آپ کے جسم سے بہت زیادہ بدبو آنا شروع ہو جانا، جسم پہ بالوں کا نظر آنا اور وہ بال آپ کے نہ ہوں، دیواروں پہ، چھت پہ، زمین پہ خون کے قطرے دیکھنا۔ بعض دفعہ یہ خون کے قطرے آپ کے کپڑوں پر بھی ہو سکتی ہیں۔ عورت کا حمل میں بچہ ختم ہو جانا یا بچہ بالکل نہ ہونا، جبکہ شوہر اور بیوی کی میڈیکل رپورٹس بالکل کلیئر ہوں۔ ڈرانوے خواب، کثرت سے ڈرانوے خواب آنا، خواب میں جانوروں کو بار بار دیکھنا، خواب میں کسی کو اپنا پیچھا کرتے ہوئے دیکھنا، ڈرانوی شکلیں دیکھنا، اپنے ہی گھر کے کمروں میں جاتے ہوئے ڈر لگنا، سر، سینے، کندھوں میں اچانک سے بوجھ اور تکلیف محسوس ہونا، نماز، اذان، قرآن سے کراہت محسوس کرنا، دوری اختیار کرنا۔ عزیز دوستو، یہ چند نشانیاں کالے جادو کی ہیں، اور اگر آپ میں یہ نشانیاں بھی 70% تک موجود ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پہ کالا جادو موجود ہے اور آپ کو علاج کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جادو برحق ہے اور اس کا علاج بھی برحق ہے۔ اگر کسی انسان کے آنکھ کے اوپر جادو کیا جائے تو اس کا کیا علاج ہے؟ تو عزیز دوستو، سب سے پہلے آپ نے آب زمزم لینا ہے اور کوشش کریں وہ آب زمزم خالص ہو۔ اس آب زمزم کو آپ نے ایک ڈراپر کے اندر ڈال لینا ہے اور اس پہ 3 مرتبہ درود شریف، یعنی کہ اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف، اور 11 مرتبہ یا 2200 یا نور ہو، یا 2200 یا نور ہو، یا 2200 یا نور ہو، 11 مرتبہ آپ نے یہ اس پہ دم کر کے دو ڈراپس اپنی دونوں آنکھوں میں ڈال لینے ہیں۔ دن کو اور رات کو، یعنی کہ دن میں 2 دفعہ آپ نے یہ ڈراپس لینے ہیں، اور جب بھی آپ ڈراپ ڈالنے لگیں تو آپ نے 11 مرتبہ اللہ پاک کے بابرکت نام یا 2200 یا نور ہو، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے دم کرنا ہے۔ 2 ڈراپس پہلے دائیں آنکھ میں، پھر 2 ڈراپس بائیں آنکھ میں ڈال لینے ہیں۔ یہ عمل آپ نے روز کرنا ہے اور کم از کم 15 دن تک آپ نے یہ عمل روز کرنا ہے، دن میں 2 دفعہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ بحکم خدا آپ کا جادو بھی ٹوٹنا شروع ہوگا اور آپ کی آنکھوں میں نور اور روشنی آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ عمل ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کو آنکھوں میں کوئی تکلیف ہو یا کوئی بیماری ہو یا ان کی آنکھیں ویک ہیں، آنکھوں میں موتیاں ہیں، وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ بحکم خدا آپ کو شفا ضرور ملے گی۔ یاد رکھیں، شفا دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے، اور جب آپ یہ عمل کریں تو اپنے دماغ میں یہ نیت بالکل صاف رکھیں
کہ اس عمل کے ذریعے اللہ پاک آپ کو شفا ضرور دے گا۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی بیماری، کسی کی پریشانی، کسی کی مصیبت دور ہوگی تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور کشمیر کے بھائیوں کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق ہز یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ، اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گنہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا، اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب